حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے انسان میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ اچھا، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی۔ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں مگر جبریل فرشتے ہیں، اور فرشتے کے اندر کبھی ڈیزائر اور شہوت اور خواہش نہیں ہوتی۔ مرد کے اندر، انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر اس کے سامنے عورت آئے گی تو جو ایک مرد کی جو کے اندر جو فطری طور پر عورت کو پانے کی جو طلب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پیدا ہو۔ کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے صاحب، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے پڑوسی ملک میں جب ان کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مرد کے سامنے کوئی عورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور کافی دیر تک اس کے سامنے بات چیت کر رہی ہے اور مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ مرد گڑبڑ ہے، اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ بڑا بوال ہوا تھا اس کو، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، یہاں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک غیر مرد، ایک عورت غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں، مولانا صاحب کی حال چال لینے جا رہی ہوں، عالم صاحب ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، تقریر کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، اگر ایک عورت ایک مرد تنہائی میں ملیں گے، چاہے وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار انسان ہو اور وہ عورت اس دور کی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الا وثالثہم الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ضرور ہو۔ اسی لیے اسلام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے میرے پاس، کلاس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی، پڑھائی کم ہوگی، وہاں پہ بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوگی۔ آج آپ جا کے دیکھیں، ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر، اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے۔ بعد میں جب معاملہ سامنے آیا، پولیس کیس بنا، بڑا بوال ہوا، اب شاید اس کو اریسٹ بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو، غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں، غلط رخ پر وہ نہ جائیں۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اب حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا اے مریم تو غلط سمجھ رہی ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ تجھے بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بہت نیک بچہ، بہت پاک صاف بچہ، بہت اچھا بچہ۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بچے کو رونا ضروری بھی ہے۔ بچہ نہیں روتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، بعض بچے نہیں روتے ہیں تو بعد میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض بچے تو بول ہی نہیں پاتے اگر پیدائش کے سمے وہ نہیں روتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے، شیطان اسے مارتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے، اور شیطان دنیا کے ہر بچے کو مارتا ہے، مگر ایک بچہ ایسا تھا جس کو شیطان مار نہیں سکا، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ مریم کا بچہ، اس کا نام عیسیٰ بن مریم تھا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تجھے، غلاما زکیہ، جو بہت نیک بچہ ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میں تو ورجن ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے،
آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ میں زناکار عورت ہوں، میں بدکار عورت ہوں، یہ بچہ کیسے مجھے پیدا ہوگا؟ قال کذالک، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا تاکہ وہ بچہ دنیا کے لیے نشانی بن جائے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا۔ اب مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اب یہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پریگننسی پورے 9 مہینہ رہی یا چند دن رہی۔ فَحَمَلَتْهُ، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے اور اب لوگ سوال اٹھائیں گے، مریم وہاں سے بہت دور نکل گئی، آبادی سے دور چلی گئی، مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی تاکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور مریم اپنے حمل کے ساتھ، اپنے پیٹ کے بچے کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، جب درد ذے کا ٹائم آیا، جب لیبر پین کا ٹائم آیا، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، حضرت مریم مجبور ہو گئی، تڑپنے لگی اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کے وہاں پہنچ گئی۔ درد ذے نے ان کو مجبور کیا، وہ ایک پیڑ کے پاس پہنچ گئی۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، مریم کنواری ہیں، ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، مگر مریم کو اس بات کی فکر ہے کل جب یہ بچہ جنم لے گا میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت اپنے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ، اپنے بدن کی جویلری سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی فکر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور مریم کو چنتا ہے میرے کیریکٹر پر لوگ سوال اٹھائیں گے، میں کیا بولوں گی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، مریم کہنے لگی کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، کوئی میرا نام تک نہ جانتا، میں بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی، لوگ میرا نام تک نہ جانتے، یہ کون سی مصیبت میرے سر پہ آ گئی۔ اے مریم، یہ میں تو کیا جواب دے گی لوگوں کو، اے کاش اے مریم تم مر گئی ہوتی۔ مریم اپنے آپ سے کہہ رہی تم مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں مریم کے کرب کو محسوس کیجئے میرے بھائی، مریم کے دل کی پیڑا کو محسوس کیجئے، مریم کے دل کے اندر جو اپنے کردار کی جو فکر ہے، جو چنتا ہے، اس کو محسوس کیجئے۔ مریم کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے کوئی میرا نام تک نہ جانتا، کوئی میرا ذکر تک نہ کرتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اب مریم کو بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، دائی ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری کرانے والا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا بچہ ہے کوئی ڈیلیوری کرانے والا نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کی آواز آتی ہے، اے مریم تو ڈر مت، تو گھبرا مت، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہر کا انتظام کر دیا ہے، تجھے پانی کی کمی نہ ہو، تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ اے مریم بچے کی پیدائش کے بعد تجھے پانی چاہیے، کون تجھے پانی لا کے دے گا؟ اے مریم دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے۔
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے پیڑ کو تو ہلا کے تو دیکھ، جب تو اس کو ہلائے گی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، یہ پکی ہوئی کھجور تو کھا لینا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورتوں کو آئرن کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے جب عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ ان کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلاتے ہیں، اور کھجور کے اندر آئرن بہت ہوتی ہے، تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کھلوائی۔ کھجور اور پانی بہت ضروری ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو ڈیلیوری ہوئی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ کھجور کب پکتی ہے بھائی؟ کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون میں پکتی ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے، یہ فرضی تاریخ ہے، غلط تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو فلسطین کے علاقے میں ملک شام میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، دسمبر کو ہر جگہ سردی کا موسم ہے۔ کھجور پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ اچھا ایک سبق اور مل رہا ہے، مریم کو بچہ ہوا ہے۔ عورت دنیا کی سب سے کمزور اوستھا میں کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کمزور اوستھا میں بھی اللہ تعالی مریم کو حکم کیا دے رہا ہے کہ اے مریم یہ پیڑ تو ہلائے گی تب تجھے کھجور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن بات تھی میرے بھائی، اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا اور ایک پلیٹ میں کھجور سجا کے مریم کو لا کے دے دی جاتی، مگر نہیں، اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، جب حرکت کرو گے تب برکت آئے گی، حرکت سے برکت آئے گی۔ مسلمان سمجھتا ہے بیٹھ کے ہم دعائیں کریں گے اور ہماری مسجدیں سب سرکشت ہو جائیں گی، ہم دعائیں کریں گے اور ہم پر ظلم کرنے والے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو حرکت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا۔ آپ صدیوں سے جو زندگی جیتے چلے آئے ہیں وہی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ 50 سال پہلے بھی سیمانچل کا علاقہ پچھڑا ہوا تھا، آج بھی آپ پچھڑے ہوئے ہیں۔ 50 سالوں میں جین کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سکھ کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی دیش کے بڑے چھوٹے چھوٹے طبقے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کا سیمانچل کیوں پیچھے ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی اور دوشی نہیں ہے، دوشی ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ جب تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، برکت نہیں آئے گی۔